بسم الله الرحمن الرحیم. يؤتون الزکاة وهم راکعون. خدا کہہ رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں، انما حصر کا کلمہ ہوتا ہے عربی زبان میں جس لفظ سے پہلے انما آ جائے، انما یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو مفہوم بیان کیا جائے گا وہ منحصر ہے انہی میں۔ انما کے بعد لفظ ہے ولیکم اللہ، تو انما یہ اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ ولایتیں فقط 3 ہیں، ان 3 کے سوا اور کوئی ولایت نہیں ہے۔ ایک اللہ کی ولایت، دوسری رسول اللہ کی ولایت، اور تیسری اس مومن کی ولایت جو نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ عزیزان محترم، بالاتفاق تمام مفسرین کے، تمام محدثین کے، تمام مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت حضرت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی، اور حضرت امیر کے سوا اس آیت کا کوئی مصداق نہیں ہے۔ میں روایت تفسیر کبیر سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مفصل روایت ہے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس روایت کو بیان کیا۔ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ روایت کیا ہے کہ ہم ظہر کا وقت تھا، رسول اللہ کی اقتداء میں مسجد نبوی کے اندر ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ ظہر کا وقت تھا، مسجد نبوی میں رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وَسَأَلَ سَائِلٌ، اور ایک مانگنے والا آیا، ایک مانگنے والا آیا اور اس نے یہ آواز دے کے کہا، ہے کوئی مجھے دینے والا؟ جناب ابو ذر غفاری روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں سب جو نماز پڑھ رہے تھے وہ تو نماز پڑھ رہے تھے، جو باقی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں دینے کے لیے۔ اگر کسی کے پاس کچھ تھا تو وہ شاید دینا نہیں چاہتا تھا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بعد میں غنی بڑے بڑے بنے ہیں، بعد میں غنی بڑے بڑے بنے ہیں، لیکن اس میں امارت نہیں ہوتی کہ جناب مانگنے والا مسجد نبوی کے دروازے پہ مانگتا رہے اور کوئی اسے نہ دے۔ جب کسی نے اسے نہیں دیا تو اس نے ہاتھ بارگاہ رب العزت میں بلند کیے، کہا پالنے والے میں مرکز اسلام میں مانگ رہا ہوں۔ آپ گھبرا کے سن رہے ہیں، پالنے والے میں مرکز اسلام۔ دیکھیں نا، مدینہ اس وقت مرکز تھا، مدینے کا مرکز کیا تھا؟ مسجد نبوی ہے۔ اب اس کے سوا اور کوئی مرکز ہے؟ وہ ہے نہیں۔ مانگنے والا کہتا ہے پالنے والے میں مرکز اسلام میں مانگ رہا ہوں، مجھے دینے والا کوئی نہیں ہے کہ اتنے میں
اتنے میں فَأَوْمَعَ بِخِنْصِرِهِ علی ابن ابی طالب، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں خنصر کہتے ہیں اس چھوٹی انگلی کو، عربی میں خنصر کہتے ہیں اس چھوٹی انگلی کو۔ پتہ چل گیا میرے آقا کی انگوٹھی اس چھوٹی انگلی پہ تھی، بس ایسے اشارہ کیا امیر المومنین نے اپنی چھوٹی انگلی سے، اور وہ بھی کوئی اشارہ شناس تھا۔ وہ بھی کوئی تھا اشارہ شناس، اور سیدھا آیا اور اسی انگوٹھی کو اس نے وہاں سے نکالا انگلی سے، جبکہ حضرت امیر حالت رکوع میں تھے، لینے والا انگوٹھی لے کے چلا گیا۔ نماز اختتام پذیر ہوئی، دعا تو رسول اللہ نے بھی فقیر کی سنی تھی، لیکن دی کس نے؟ امیر المومنین نے۔ اور امیر المومنین کیا دیا ہوا بتانے کی ضرورت نہیں تھی، ادھر سے انگوٹھی گئی، ادھر سے قرآن کی آیت کا نزول ہوا۔ لیکن قرآن کی آیت کا نزول رسول اللہ کے فرمان کے بعد ہوا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جناب ابو ذر غفاری کے مطابق، فرماتے ہیں پالنے والے، تو نے حضرت موسیٰ کی جو دعا تھی ہارون کے بارے میں تو نے سنی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اے پالنے والے تو میرا وزیر میرے اہل سے تو بنا، وجعل تو بنا وزیرن وزیر لی میرے لیے، من اہلی میرے خاندان میں سے۔ میں کہوں گا موسیٰ جب آپ کو وزیر کا بھی پتہ ہے، نام کا بھی علم ہے، تو خود سے بنا لیجئے۔ جواب آئے گا وزیر ہے نبی کا، جس نے نبی بنایا ہے وزیر بھی وہی بنائے گا۔ یہ دعائے حضرت موسیٰ کے بعد رسول اللہ نے، اسی روایت میں ہے رسول اللہ نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ کہنے کے بعد فرماتے ہیں واجعل لی وزیرا علی ابن ابی طالب۔ رسول اللہ نے جب یہ دعا مانگی تو اتنے میں دعا ختم ہوئی، ادھر سے حضرت جبرائیل امین نازل ہو گئے، حضرت جبرائیل امین نازل ہو گئے، اور نازل ہو کر اس آیت کو آپ پہ وحی کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولایت کی نشانی اسی انگوٹھی کو قرار دے دی۔ عزیزان محترم، کل آپ کی خدمت میں ہمارا موضوع سخن یہاں تک آیا تھا کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں 5 منصب کا ذکر کیا ہے، جو قرآنی منصب ہے، الہی منصب ہے۔ پہلا منصب خلافت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ منصب
خلافت ہے، جو اس منصب پہ فائز ہوتا ہے اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ دوسرا منصب نبوت ہے، جو اس منصب پہ فائز ہوتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ تیسرا منصب رسالت ہے، جو اس منصب پہ فائز ہوتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ چوتھا منصب امامت ہے، جو اس منصب پہ فائز ہو جائے اسے امام کہتے ہیں۔ جیسے رسولوں میں کیٹاگریز ہوتی ہے، ایسے اماموں میں بھی کیٹاگریز ہوتی ہے۔ جیسے بعض رسولوں کو لقد فضلنا بعضهم علی بعض، جیسے ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی، اسی طریقے سے بعض اماموں کو بھی دوسرے اماموں پہ فضیلت ہے۔ ولایت توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو کہ ہمارا موضوع گفتگو جو اس عشرے کا ہے وہ ہے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ روایت میں ہے، علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے بہار الانوار میں، فرماتے ہیں ویسے تو تمام امام جو ہے یہ جو 14 معصومین ہیں 14 سب کے پاس ولایت موجود ہے۔ بیسک جو امامت کی کوالیفیکیشن ہے نا، بیسک وہ ولایت ہے۔ جیسے میں مثال دے دوں، جیسے کہا جاتا ہے جناب پروفیسر کون یونیورسٹی میں بن سکتا ہے؟ پروفیسر جواب آئے گا اس کی بیسک جو ہے تعلیم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ ایسوسیٹ پروفیسر بن سکے۔ پروفیسر ہونا جاب ہے، لیکن بیسک اس کی جو تعلیم ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونا ہے۔ بالکل ایسے ہی امامت منصب ہے، لیکن منصب امامت کے لیے جو بیسک چیز ہے اسے ولایت کہتے ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ امام نہیں ہے لیکن ولیہ خدا ہے۔ ولایت ہے لیکن امام نہیں ہے۔ ایسے آپ کو کئی ایسے ملیں گے جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں لیکن پروفیسر نہیں ہے، یعنی اہلیت رکھتے۔ اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ ولی خدا امام بنے جو مرد کی صورت میں ہو۔ اس وجہ سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا امام نہیں بنی، لیکن ولیہ خدا ہے، معصوم ہے، محدثہ ہے۔ محدثہ آج کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جو حدیث بیان کرے، لیکن صدر اسلام کی اصطلاح میں محدثہ اسے کہتے ہیں جو ملائکہ سے ہم کلام ہو۔ ملائکہ کو جو اپنی ہم کلامی کا افتخار عطا کرے اسے محدثہ کہتے ہیں۔ لہذا محدثہ ہے بی بی، ولیہ خدا ہے بی بی۔ امامت کے 2 رکن ہیں، دیکھیں نا، اگر ہم ڈیٹیل سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے تو کچھ سمجھ میں آ سکے گا، اگر ویسے چیدہ کچھ نکات آپ کو بیان کریں گے تو جیسے آج تک درست طریقے سے سمجھ نہیں آئی بات تو بعد میں بھی اسی طرح سے رہے گی۔
لہذا امامت کے جیسے نماز کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ 5. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رکن کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر پوری نماز قائم ہو. اگر وہ رکن ایک بھی نہ ہو تو وہ جو کچھ بھی ہو لیکن نماز نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امامت کے 2 رکن ہیں. ایک رکن کا نام ہے ولایت، دوسرے رکن کا نام ہے ہدایت. رکن ولایت کے ذریعے امام اللہ سے متصل ہوتا ہے، رکن ہدایت کے ذریعے مخلوق امام سے متصل ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں جو امام ہوتا ہے وہ حبل اللہ ہوتا ہے، اللہ کی رسی ہے جس کو جو تھامے گا، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حبل اللہ کو کے ساتھ متمسک ہو جائے، حبل خدا کو تھام لے، یہ ہدایت پا جائے گا، یہ جنت میں چلا جائے گا. کیوں؟ یہ ایسا حبل اللہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے. جو سرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے اسے ہدایت کہتے ہیں، اور جو سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اسے ولایت کہتے ہیں. عزیزان محترم، کیا کوئی آج کے دور میں ولی ہو سکتا ہے؟ سوال ہے. ہاں ہو سکتا ہے، آج کے دور میں بھی ولی ہو سکتا ہے، لیکن وہ معصوم نہیں ہو سکتا، وہ امام مبین نہیں ہو سکتا، کیونکہ امامت ریاضت سے نہیں ملتی، امامت انتخاب سے ملتی ہے. نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تھوڑا سا امامت کو کل میں نے کھولنا چاہا تھا. جب تک امامت کو درست انداز میں ہم تفہیم نہیں کریں گے تب تک ولایت کا درست مفہوم ہمارے سامنے نہیں آ سکتا. کل آپ کی خدمت میں نے چند جملے ولایت کے، امامت کے عرض کیے تھے کہ برادران اہل سنت امام کسے کہتے ہیں اور ہم امام کسے کہتے ہیں. امام کا معنی وہ کیا کرتے ہیں؟ امام کا معنی کرتے ہیں سیاسی لیڈر، سیاسی رہنما. وہ کہتے ہیں اسے امام کہتے ہیں. کبھی وہ لفظ خلیفہ کے ذریعے اسے ڈکلیئر کرتے ہیں، کبھی لفظ امام کے ذریعے ڈکلیئر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب امام یعنی سیاسی رہنما، اور اس کا ہونا کہتے ہیں ضروری ہے. کیوں؟ اسلامی حکومت ہو تو اس کا ایک حکمران ہونا چاہیے. اسلامی حکومت کا جو حکمران ہوتا ہے ان کے نزدیک اسے امام کہتے ہیں. جب وہ سیاسی لیڈر ہے تو اس کے لیے تو معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ سن رہے ہیں. بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد. جب ہے ہی سیاسی لیڈر تو اس کے لیے تو معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. اور کیسے کیسے سیاسی لیڈر، اگر تاریخ میں جائیں گے نا، خدا کی قسم انہیں لیڈر کہتے ہوئے انسان شرما جاتا ہے. آج بھی اس کیٹیگری کے لوگ ہیں، بعض ایسے جن کی بوتلوں کے اندر ہوتا کچھ اور ہے، اوپر جو ان کے لیبل ہوتے ہیں وہ شہد کے ہوتے ہیں. لیکن تاریخ میں ہمیں ایسے بھی جان باز سیاسی لیڈر ملتے ہیں جو پیتے اتنے تھے کہ کہتے تھے اب جام کی ضرورت نہیں ہے،
ایک ایسا بھی بنی امیہ کا حکمران مرا ہے، وہ تالاب شراب کا بھروا کے اس میں نہاتا بھی تھا پیتا بھی تھا اور اسی میں مر گیا، تو سیاسی جو لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں۔ کتنا علم ہو، کہتے ہیں بس اپنا کام کاج کر لے، اتنا علم ہو کافی ہے، لیکن ہمارے پاس علم لدنی کا ہونا امام کے لیے ضروری ہے۔ ان کا امام بیعت سے وجود میں آتا ہے، مرنے پہ امامت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو امام ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی امام ہے، اس دنیا سے ظاہری طور پہ رخصت بھی ہو جائے تب بھی وہ امام ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج حاضر و ناظر امام کون سے ہیں؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ لیکن میرے دوستو، کیا امیر المؤمنین امام علی نہیں ہے؟ ہے، بس ظاہری طور پہ اگر ہمارے بیچ میں نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، امام ہوتا ہی امام ہے، نہ بیعت سے وجود میں آتا ہے نہ مرنے سے اس کی امامت ختم ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کا امام ہے، جس کا معنی ہے سیاسی لیڈر۔ ہم امام کسے کہتے ہیں؟ ہم شیعیان محمد آل محمد کے نزدیک امام اور منصب امامت کیا ہے؟ امام اسے کہتے ہیں جس کے ہونے کی وجہ سے آج دنیا ہے۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین بھی، زمین پہ رہنے والے بھی سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بس اس زمین کا ہونا، آپ کا اٹھنا، مجلس میں آنا، گل کا ہونا، گلزار کا ہونا، رخ و رخسار کا ہونا، لیل و نہار کا ہونا، یہ سب بتلا رہا ہے۔ اس خزاں اور بہار کا ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ ایک امام وقت موجود ہے۔ بس اگر کوئی کہتا ہے امام زمانہ پہ دلیل دو، تو میں کہتا ہوں آپ خود دلیل ہو امام کے وجود میں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آپ بھی نہ ہوتے۔ آپ چونکہ ہیں، یہ دلیل ہے کہ امام زمانہ ہے۔ یہ ہے امامت کا تکوینی اثر۔ تکوینی اثر، امام جو ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے، اس کے پاس ولایت بھی تکوینی ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ولایت بھی تکوینی ہوتی ہے، کائنات میں جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، خدا کی طرف سے صاحب اختیار ہوتا ہے امام۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ولایت تکوینی کے اوپر پوری ایک دن کی گفتگو کروں گا، اور ائمہ کی ولایت تکوینی کے نمونے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابھی تو ولایت کا علم ہوگا نا، ولایت ہے کیا؟ عزیزان محترم، یہ ان کی امامت ہے، لیکن ہمارا امام وہ ہوتا ہے جس کے ہونے کی وجہ سے یہ دنیا ہے۔ یہ ایک اثر امام کا، دوسری ضرورت امام کی، ختم نبوت ہو گیا، رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے پردہ غیب میں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، چلے گئے، اور ختم نبوت کا اعلان ہو گیا۔ تو سوال بنتا ہے یہاں پہ، رسول اللہ تک جتنی امتیں آئیں
ان کو تو آسمانی ہدایت کی ضرورت تھی، کیا رسول اللہ کے بعد آنے والے لوگوں کو آسمانی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ جواب ہے، جب ختم نبوت ہو گیا تو آسمانی ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ غدیر نے بتایا۔ اس کا جواب غدیر نے دیا کہ جب تک نبی تھے، ختم نبوت سے پہلے نبوت کی صورت میں آسمانی ہدایت آتی تھی، غدیر کے بعد امامت کی صورت میں آسمانی ہدایت ملے گی۔ دیکھیں نا، اس کو کھولنے سے انسان سمجھتا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں مرجعیت دینی۔ امامت کا دوسرا اثر کیا ہے؟ مرجعیت دینی، یعنی دین سیکھنے کے لیے ہم کس کے پاس جائیں؟ کیا اپنے جیسوں کے پاس جائیں یا جن کے در پہ اور گھر پہ قرآن نازل ہوا ہے؟ کن سے ہم لیں؟ قرآن تو نازل ہوا رسول اللہ پہ، اس کی تفسیر، آخری تفسیر کون بیان کرے گا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تھوڑا سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اسی سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ مرجعیت دینی آئمہ کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ عزیزان محترم، ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، آئین پاکستان موجود ہے، کتاب کی صورت میں ہے، 600-700 روپے کی پوری آئین کی کتاب، تھوڑا سا بولے، بازار میں مل جاتی ہے۔ تو جب ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف ہو تو کیا ہم کتاب اٹھا کے آپس میں اختلاف ختم کر لیں، یا اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کورس بنائی گئی ہے؟ پہلا سوال تو میرا یہیں پہ بنتا ہے کہ جب آئین کی کتاب موجود ہے تو کورس کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ تو کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اگر کافی ہوتی تو پھر کورس نہ بنائی جاتی۔ یہ کورس کا ہونا دلیل ہے کہ کتاب کافی۔ سول کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سیشن عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ ہے، یہاں پہ وکلا بھی موجود ہے۔ اگر آئین میں کوئی قانون موجود ہے تو اس کی وضاحت کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ 13 میں مجھے نہیں معلوم کتنی سیشن اور سول کورٹس موجود ہیں، لیکن 4-5 تو ہوں گی نا، زیادہ ہے۔ تو میرے دوستو، کیا ہر کورٹ آئین پاکستان کی تشریح کرے گی؟ جواب آئے گا نہیں۔ اس سے تو اختلافات مزید پیدا ہوں گے۔ اس جج نے ایک تشریح کی، دوسرے جج نے ایک اور تشریح کر دی، اب ہم کس کی قبول کریں؟ جواب آئے گا نہیں۔ سیشن کے پاس اختیار نہیں ہے، سول کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ کیا ہائی کورٹ قرآن کی اس آئین پاکستان کی تفسیر کر سکتی ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ میں مثال دی ہے امامت کو سمجھانے کے لیے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن میں وضو کی خالی ایک آیت ہے۔
قرآن کریم میں وضو کے بارے میں فقط ایک آیت ہے، اسی ایک آیت سے کچھ لوگ یوں وضو کرتے ہیں، کچھ لوگ یوں وضو کرتے ہیں۔ اب کس کی مانی جائے گی؟ کیا ہر محراب میں کھڑا ہوا شخص اس کی تفسیر کو مانا جائے گا؟ مولانا کو چھوڑے اصحاب نبی بہت ہیں۔ قال المجاہد، ابن عباس کی یہ روایت ہے، ابی درداء کی یہ روایت ہے، ابو ذر غفاری کی یہ روایت ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ اصحاب کئی ہیں، ایک ایک آیت کے ضمن میں بعض اوقات 15 اقوال ہوتے ہیں۔ اب کس کو یہ اختیار دیا؟ اگر آئین ہے نا چونکہ ہمارا بنایا ہوا تو اختیار بھی ہمارا ہے اس میں ترمیم کرنے کا۔ قرآن نازل کیا ہے اللہ نے، اس میں ترمیم کا حق بھی اللہ کے پاس ہے، بس جو صحیفہ میں بنائے گئے ان کے پاس نہیں ہے۔ غدیر میں جسے اللہ نے بنایا ہے اس کے پاس اختیار ہے۔ ان کے پاس اختیار ہے جن کے در پہ اور گھر پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تمام مقدس اصحاب نبی نے جن کے در سے قرآن سیکھا ہے، جس دروازے پہ جبرائیل امین نازل ہوتے تھے، اسی دروازے کو در امامت کہتے ہیں، اسی دروازے کو در امامت کہتے ہیں۔ بس امامت کے تکوینی اثرات ہیں اور امام مرجعیت دینی رکھتا ہے۔ ایک اور مثال دوں آپ کی خدمت میں، توجہ چاہتا ہوں، مطلب کھولنا ہے اور کھول کے درست انداز میں تفہیم کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، آج جدید سائنس کا دور ہے اور اس جدید سائنس کے دور میں پہلے دور میں ہوا کرتا تھا کہ جناب یہ بندہ تو ہے صاحب اولاد نہیں ہے، عورت بھی بانجھ ہوتی تھی، مرد بھی بانجھ ہوتا تھا۔ جواب تو نہیں گیا، لیکن آج کے دور میں سائنس نے اس کا علاج کیا، اور علاج کیسے کیا؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے۔ تھوڑا بولیں گے، ہاں میں مثال دے رہا ہوں، سمجھانا غدیر کو ہے، سمجھانا امامت کو ہے، لیکن جدید مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا ہے؟ اگر مرد صحیح ہے، عورت بانجھ ہے، تو مرد کے سپرم اور عورت کے سپرم لے کے دوسری عورت کے سپرم لے کے اس عورت کے رحم میں رکھ دیتے ہیں۔ اگر مرد بانجھ ہے تو دوسرے مرد کے اور اس عورت کے سپرم لے کے اس کے رحم میں رکھ دیتے ہیں، نتیجے میں اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ تو اس کی اپنی بیوی سے رہی ہے، لیکن کیا اس کی ہے یا نہیں ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حلالی ہے یا نہیں ہے؟ اگر حلالی ہے، کیا اپنے باپ سے ارث لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ کیا یہ جس عورت کا ہے سپرم ہے، کیا اس کے لیے یہ محرم ہے یا محرم نہیں ہے؟ رسول اللہ کے دور میں تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا ہی نہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب کون بتائے گا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی پیداوار بچہ
حلالی ہے یا نہیں ہے، کیس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، محرم ہے یا نامحرم ہے، اب وہ بتائے گا جس در پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ امام مرجعیت دینی رکھتا ہے۔ مرجعیت دینی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے دین سیکھنا ہے امام کے دروازے پہ آئیں گے، اگر نماز چاہیے امام کے دروازے پہ آئیں گے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، آج آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اسے کہ جو سپرمز کو ٹیسٹ کر کے، خون کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، ڈی این اے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ڈی این اے سے آج کے دور میں کہا جاتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے، ڈی این اے سے پتہ چلا لیتے ہیں یہ کس کی نسل سے ہے، ان کے اندر بیماریاں کون کون سی تھیں، ان کے اندر صفات کون کون سی تھیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا جو ڈی این اے اگر ثابت کر دے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، کیا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ رسول اللہ کے دور میں تو ڈی این اے ٹیسٹ تھا ہی نہیں۔ یہ تو آج کا مسئلہ ہے۔ اب یہ آج کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ جو آج حاضر و ناظر موجود ہے، جو آج حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، اللہ کی حکمت کی بدولت سامنے نہیں آ سکتا، لیکن مجتہدین کو ہدایت تو کرتا ہے، مجتہدین کو ہدایت کرتا ہے۔ اور اس ہدایت کا طریقہ کیا ہے؟ شیخ مفید ہے، شیخ مقدس اردبیلی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شیخ مقدس اردبیلی بہت بڑا فقیہ شخص آئے، کہا کہ ایک شرعی مسئلہ ہے، عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے پیٹ میں بچہ بھی موجود ہے، ہم کیا اسے نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے؟ اس نے جواب دیا چونکہ ابھی تک وہ باہر نہیں آیا پیٹ سے، تو اس مردہ جسم کا حصہ ہے، مردہ جسم کا حصہ اس کے جسم سے جدا کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اسے اسی طرح سے دفنا دیا جائے۔ وہ جنازہ لے کے جا رہے تھے، دفنانے سے پہلے امام زمانہ تشریف لائے۔ دیکھیں مجتہدین کی ہدایت کیسے کرتے ہیں۔ امام زمانہ تشریف لائے اور تشریف لا کے فرماتے ہیں مجھے مقدس اردبیلی نے بھیجا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے مقدس اردبیلی نے بھیجا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے اس عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لینا، چونکہ مری عورت ہے بچہ نہیں مرا۔ انہوں نے بچہ زندہ اور سلامت باہر نکالا، عورت کو دفن کیا، شکریہ ادا کرنے کے لیے مقدس اردبیلی کے پاس آئے کہ آپ نے جو فرد بھیجا تھا اس نے ہماری نسل کو بچا لیا۔ عزیزان محترم، امامت مرجعیت دینی رکھتی ہے۔ جو امام ہوتا ہے وہ ہدایت کرتا ہے، یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کیا فرماتے ہیں؟ نحنو، ہم جو ہے مولا فرماتے ہیں ہم مجتہدین پہ حجت ہیں، اور مجتہدین آپ مومنین پہ حجت ہو۔ زمانہ ہے وقت میں ترتیب اس طرح سے ہوگی، ہم مجتہد سے لیں گے
مجتہد کی ہدایت کون کرے گا؟ امام زمانہ۔ بس حقیقت میں جب غیبت نہ ہو تو ڈائریکٹ ہدایت ہے، جب پردہ غیبت ہو تو انڈائریکٹ ہدایت ہے۔ ہدایت پہلے بھی امام کی ہے، ہدایت اب بھی امام کی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے مجتہدین کی مخالفت کرتے ہیں، امام کے فرمان کے ہوتے ہوئے مخالفت کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کو اگر آتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، بس ایک امام تکوینی اثرات رکھتے ہیں۔ ایک تکوینی اثر کی روایت آپ کی خدمت میں تلاوت کر دوں۔ یہ روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی بارش کا قطرہ آسمان سے زمین پہ نازل ہوتا ہے، ہر قطرے کے ساتھ خدا ایک ملک کو، ایک فرشتے کو ہر قطرے کے ساتھ زمین پہ نازل کرتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پہ آتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ آتا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے نا، جس قطرے نے جس جگہ گرنا ہے، یہ فرشتہ انشور کرتا ہے کہ یہ قطرہ اسی جگہ گرے۔ یہ فرشتہ انشور کرتا ہے کہ یہ قطرہ اسی جگہ گرے جہاں گرنے کا حکم ہے۔ اور مولا کاظم فرماتے ہیں یہ جتنے ملائکہ ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، یہ سب سے پہلے ہم آل محمد پہ نازل ہوتے ہیں۔ کائنات میں رزق آتا ہے ملائکہ کے ذریعے، کائنات میں علم آتا ہے ملائکہ کے ذریعے، کائنات میں زندگی تقسیم ہوتی ہے ملائکہ کے ذریعے، کائنات میں جو کچھ آتا ہے ملائکہ کے ذریعے، لیکن ڈائریکٹ نہیں آتا۔ اگر آ جائے تو پھر امام کیسا؟ ڈائریکٹ نہیں آتا، آتا ہے سب سے پہلے۔ اگر کسی کو مارنے کے لیے کوئی آتا ہے نا تو سب سے پہلے امام پہ نازل ہوتا ہے۔ مولا اجازت ہے، ادھر سے اجازت ملتی ہے تو روح قبض ہوتی ہے، اگر اجازت ملتی ہے تو رزق عطا ہوتا ہے۔ امامت کو جانتے جو نہیں تھے کوفہ میں رہنے والے، صبح و شام علی کی زیارت بھی کیا کرتے تھے، لیکن سمجھتے میرے آقا اور مولا کو اپنے جیسا تھے، اپنے جیسا تابوت میں بند کر کے زندہ لائے، تابوت میں بند کر کے زندہ کو لائے، اور یہ پہلے سے طے تھا کہ ہم نے امامت کا مذاق اڑانا ہے۔ جب امیر المومنین جنازہ پڑھیں گے، ہم کھانسیں گے، تم اٹھ کے بیٹھ جانا، امیر المومنین کی توہین ہو جائے گی، تمسخر ہو جائے گا، اور انہیں کیا پتا کہ سارے ملائکہ تو امام کے اختیار میں ہے، انہیں کیا پتا سب کے سب ملائکہ تو امام کے اختیار میں ہے۔ جب آگے رکھا گیا، مولا فرماتے ہیں پڑھ دو، کہتے ہیں ہاں پڑھ دیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں جس پہ میں پڑھ دوں نا، جس پہ علی پڑھ دے پھر وہ پڑا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔
اللہ اکبر کی تکبیر تو نہیں تھی، وہ تکبیر بھی تھی، ساتھ میں ملک الموت کو آرڈر بھی تھا، کھانسنے والے کھانستے رہ گئے، جسے لے کے زندہ آئے تھے، اسی لیے تو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، یہ ولایت تکوینی ہے امام کی۔ ایک پھر بلند آواز سے میرے آقا کا نام سنائیں۔ عزیزان محترم، بس ایک اثر امام کا تکوینی ہے۔ حتیٰ ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی ملک، اور یہ روایت جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے آقا علی ولی کا فرمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کوئی ملک بے قدر نفس، جیسے آپ سانس لیتے ہیں نا اور سانس کے درمیان جتنی دیر رکتے ہیں، یہ سانس لینے میں تھوڑی سی دیر جو وقفہ آتا ہے، مولا فرماتے ہیں اس وقفے جتنا بھی کوئی اپنی جگہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک میں علی ابن ابی طالب اسے اجازت نہ دوں۔ ولایت ہے، یہ کوئی سیاسی شعار نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے علی ولی اللہ، ہمارا ایمان ہے علی ولی اللہ، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ لہذا تکوینی اثرات ایمان کے ہوتے ہیں، دوسرا مرجعیت دینی امام رکھتے ہیں، تیسرا توجہ چاہتا ہوں، تیسرا اثر ایمان کا کیا ہے؟ اخلاق حسنہ اگر کائنات میں کسی نے پیش کرنے ہیں تو اسے امام کہتے ہیں۔ خلق عظیم دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو وہ امام ہے۔ آپ دیکھیں مغربی اسکالر ہیں جیسے جارج جورداک، ایک مصری رائٹر ہے، کرسچین ہے، اس نے ایک کتاب لکھی امام علی صوت العدالت الانسانیہ، رائٹر ہے، کرسچین ہے، عیسائی ہے، وہ کہتے ہیں امام علی کون ہے؟ جو انسانیت کی عدالت اور جسٹس کی آواز ہے اسے امام علی کہتے ہیں، انصاف کی آواز امام علی، صوت العدالت الانسانیہ، انسانیت کی، انصاف کی جو آواز ہے واحد وہ امام علی علیہ السلام۔ بھئی یہ تو کوئی کسی فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو سرے سے مسلمان نہیں ہے، یہ تو ہے ہی عیسائی، یہ کیوں میرے آقا اور مولا علی ولی کی تعریف کر رہا ہے؟ جواب آئے گا علی خالی مسلمانوں کے قائد نہیں ہے، امام نہیں ہے، پروردگار عالم نے جب امام بنا کے انہیں بھیجا نا، یہ پوری بشریت کے لیے امام ہے، تو پوری بشریت کے لیے اسوہ ہے، اسوہ حسنہ امام مبین ہوتے ہیں۔ یہ کتنے اثر ہو گئے؟ 3۔ چوتھا اور آخری اثر یہ ہے جس پہ آج کی گفتگو کو اختتام پہ پذیر کریں گے، اور کل پھر ہم اسی نقطے سے آگے اپنی گفتگو کو آغاز کریں گے کہ اگر حکومت اسلامی ہو، توجہ سے جملہ سنیے گا، ہم آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کو سرے سے حق ہی نہیں ہے۔
امام معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کو سرے سے حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ہے. بس حکومت اسلامی کس کے پاس ہونی چاہیے؟ امام مبین کے پاس ہونی چاہیے. عزیزان محترم، اگر پردہ غیب میں ہو امام تو پھر ایک اور طریقہ ہوگا، لیکن جب تک امام مبین موجود ہیں، حاضر و ناظر زندہ و موجود ہیں، تو غیر معصوم کو حق کی حکومت نہیں ہے. بس عزیز و عزیزانو، یہی تو رونا ہے، یہی تو گریہ ہے. جناب زہرا خطبہ دینے کے لیے کیوں گئی؟ یہی بتانے کے لیے گئی تھی کہ یہ حق علی ابن ابی طالب کا ہے، یہ حق حکومت امیر المومنین کا ہے. اس حق کے اوپر رسول اللہ کے روبرو تم لوگ بیعت کر چکے ہو، پھر رسول اللہ کی موجودگی میں کی گئی بیعت کو آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ عزاداران امام مظلوم، روایت کے الفاظ ہیں، ایک شخص عارف تھا، بہت بڑا اونچا ہوا بزرگ، عراق میں زندگی گزار رہا تھا. مسجد براسا، آپ میں سے کافی زائرین نے اس کی زیارت کی ہوگی، اسے مسجد صاحب الزمان بھی کہتے ہیں. مسجد براسا بغداد میں ہے. گیا 40 شب جمعہ اس نے عمل کیا، اس عارف نے. عمل کے نتیجے میں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی. میرے آقا فرماتے ہیں، ہاں پتا آپ ہم سے کس لیے ملنا چاہتے تھے؟ یہ روتا روتا قدموں پہ بیٹھ گیا. کہتے آقا مجھے یہ جو زیارت ناہیہ میں آپ کا جملہ ہے نا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. جو آپ نے اپنی جد پاک کے بارے میں زیارت ناہیہ میں فرمایا ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوں اپنی جد کو، قتلت دموع دمن، پانی کی بجائے خون کے آنسو روتا. رو کے کہتا ہے آقا مولا آپ اتنا اس انداز سے گریہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ کون سی مصیبت کی گھڑی ہے جس کی وجہ سے آپ کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سن سکتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مومن تو کیا سمجھتا ہے ہم یہ کس لیے روتے ہیں؟ عزادارو وہ عارف علامہ کہتا ہے اس لیے شاید ابو الفضل العباس کے اوپر مصائب اتنے آئے، انہیں بے دردی سے شہید کیا گیا. عزادارو میرے آقا امام زمانہ فرماتے ہیں اے کاش اگر ابو الفضل العباس آج زندہ ہوتے، وہ بھی آج خون کے آنسو روتے. اجرکم علی اللہ. عزادارو کہتا ہے وہ علامہ، کہتا ہے مولا شاید امیر قاسم جو 13 سال کا شہزادہ تھا اس کی وجہ سے آپ یہ خون کے آنسو روتے ہیں. عزادارو میرے آقا فرماتے تھے آج اگر امیر قاسم ہوتے وہ بھی خون کے آنسو روتے. بتا
اداداروں کو علامہ یہ کہتا ہے شاید علی اکبر کی وجہ سے اداداروں میرے آقا کے آنسو بڑھ گئے. فرماتے ہیں نہیں مومن نہیں, آج اگر علی اکبر زندہ ہوتے وہ بھی خون کے آنسو ہوتے. قدموں سے لپٹ کے رونے لگا. کہتا ہے مولا آپ فرمائیے آپ کس لیے روتے ہیں؟ عزادار و سادات سے معافی مانگتے ہوئے کہہ رہا ہوں میرے آقا کے آنکھوں سے خون جاری ہوا اور جاری شدہ خون سے یہ جملہ کہا یہ امتی زینب اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. عزادار فرماتی ہے میری دادی زینب جن کے قد کاٹ پہ بھی میرے دادا کے اصحاب کی کبھی نگاہ نہیں گئی تھی, ان کی چادر چھن گئی. میری پھپھی اماں بازار میں کہہ رہی تھی ماں حجابہ ہائے او میرا پردہ. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی اس گریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عزاداروں آج 2 محرم کا دن طلوع ہو گیا. آج کے دن کاروان حسین چل رہا ہے. چونکہ میں آپ میں سے ہی ہوں, میں جانتا ہوں کیسے یہاں پہ مجالس پڑھی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں. تو محرم کو کاروان حسینی چلتے 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 ایک ایسی زمین میں آیا. محمد سے بہن نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. عزاداروں بہن رو کے کہتی ہے بھیا حسین ذرا میری ایک عرض سنیں گے؟ عزاداروں جناب فضہ نے پہنچائی بات. حضرت ابا عبداللہ الحسین کے حضور میں میرے آقا واپس آئے اپنے گھوڑے سے عزاداروں دوڑاتے ہوئے محمل کے نیچے. فرماتے ہیں او میری دردہ مال بہن زینب آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ سن سکتے ہیں عزاداروں میری آقا زادی مانگ رہی ہے حسین سے. فرماتی ہے بھیا حسین میں کچھ تقاضا کر سکتی ہوں؟ عزاداروں میرے آقا فرماتے ہیں ہاں بہن زینب مانگیے کیا مانگنا ہے؟ بہن کہتی ہے بھیا کیا ایسا ہو سکتا ہے اس زمین سے ہم جلدی جلدی نکل جائیں؟ اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی ہائے کو قبول کرے. عزاداروں آج کے دن لشکر حسین کاروان حسین کربلا میں داخل ہوا. میری آقا دادی روتے ہوئے فرماتی ہے بھیا کیا ایسا ہو سکتا ہے اس زمین سے ہم جلدی جلدی نکل جائیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بہن زینب وجہ کیا ہے آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ سن سکتے ہیں جملہ. روتے ہوئے بہن کہتی ہے بھیا جب سے زمین میں قدم رکھا ہے میرے محمل میں میرا دل گھبرا رہا ہے. اس خاک سرخ ہے اس زمین کی, ہم اسے نکلنا چاہیے. عزاداروں میرے آقا فرماتے ہیں بہن زینب یہی تو وعدے کی جگہ ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. عزاداروں گھوڑا دوڑاتے ہوئے جیسے آگے آئے نا ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں ذوالجناح کیا تجھے میری ماں بطول کے چلے بھول گئے ہیں کہ
جیسے میری ماں بطول اپنے دامن میں تجھے کھلایا کرتی تھی، کیا اسی وقت کے لیے کھلایا کرتی تھی کہ تم مجھے یہاں پہ چھوڑ دے؟ عزاداروں، ارباب مقاتل نے یوں لکھا ہے کہ ایک گھوڑے سے اترے دوسرا گھوڑا، دوسرے سے اترے تیسرا گھوڑا، 7 گھوڑے میرے مولا حسین نے تبدیل کیے، کوئی گھوڑا نہیں چلا، عزاداروں کوئی گھوڑا نہیں چلا۔ تب میرے آقا فرماتے ہیں، او میرے اصحاب بتاؤ یہ کون سی سرزمین ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بچپن سے آپ یہ مسائل سن رہے ہیں، ذاکر کہتے اسے ہیں جو یاد دہانی کراتا ہے۔ عزاداروں، مسائل آپ کے اندر پہلے سے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی اٹھا کہتا ہے آقا حسین اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک اور صحابی اٹھا کہتا ہے مولا اسے نئے نلا کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہے۔ عزاداروں، میرے مولا حسین کا ایک بوڑھا صحابی اٹھا کہتا ہے آقا اسے کربلا کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداروں، کربلا کا نام سننا تھا، میرے مولا حسین نے زین سے زمین پہ قدم رکھا، فرمایا یہی وعدے کی جگہ ہے اے ابوالفضل عباس، یہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے ہمارے خیمے نصب کرنے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس تمام ہو گئی۔ عزاداروں، فقط ایک روایت تلاوت کروں گا آپ کی خدمت میں۔ کربلا میں ذریعے بننے سے پہلے جس نے زیارت کرائی اسے حسین کہتے ہیں۔ زائرین کون تھے سوار کربلا کے؟ کربلا بننے سے پہلے شہداء کربلا۔ میرے آقا نے تمام اصحاب کو بھی لیا، تمام اہل کو بھی لیا، فرماتے ہیں آؤ تمہیں کربلا کی زیارتیں کرا دوں۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا کی قسم بڑے مصائب ہیں جو میرے مولا حسین نے پڑھ کے بتائے ہیں۔ فرماتے ہیں اے مسلم ابن اوسجا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ گرو گے، اے حبیب یہاں آپ گرو گے، اے زہیر یہاں آپ گرو گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سن سکتے ہیں عزاداروں، خدا کی قسم جب یہ جملہ کہا نا میرے مولا حسین نے، سب رونے لگ گئے۔ بتاؤں کون سی جگہ؟ فرماتے ہیں ہا ہونا صبح اطفالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگوں گا، پانی کے بدلے میرے لال کو تیر مارا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، یہاں سے آگے آئے، تاریخ یہ کہتی ہے، مقاتل نے یہ لکھا ہے، ایک ایسی جگہ پہ پہنچے، حسین نے اپنے اصحاب کو ایسی جگہ کا تعارف کرایا، خدا کی قسم سب نے بین کرنا شروع کیے۔ مرد تھے ہاں لیکن بین کرنے لگ گئے۔ سن سکتے ہیں عزاداروں، میرے مولا حسین فرماتے ہیں او میرے اصحاب، ہا ہونا ہوئے کا خیامنا وصبیا نساءنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیموں کو آگ لگائی جائے گی، یہاں میری بہنوں کو پسے پشت باندھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔